السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما حمدا کثیرا کثیرا کثیرا۔ اما بعد، محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت جتنے بھی مسلمان تھے سب کے زبان سے یہ آواز بلند ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجرت کی، تلوار لٹکائے ہوئے حرم میں گئے اور صاف فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں اور اس کی بیوی بیوہ ہو، اس کے سر تن سے جدا ہو، وہ آ کر ہمارا راستہ روکے۔ جبکہ دشمنوں کی کمی نہیں تھی، اور اس میں بڑے بڑے سردار تھے اور اکثریت ان کی بہت زیادہ تھی، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راستہ چلتے تھے، اس راستے کو شیطان چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر اگر 3 کام نہیں ہوتے تو عمر مرنے کی تمنا کرتا۔ اس میں پہلا کام فرمایا اللہ کے راستے میں پیدل پھرنا، اور دوسرا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اور تیسرا علماء کرام کی مجلس سے علم کو حاصل کرنا۔ آج یہ امت بھول گئی، بلکہ بھولے سے بھی یاد نہیں آ رہی کہ ہم سب سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امت کے ذمے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ کھانا ہے، ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، اور یہ کپڑا ضرورت ہے، اور مکان بھی ضرورت ہے، شادی بھی ضرورت ہے، اور سواری ضرورت ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اچھا سے اچھا کھانا ہو، اچھا سے اچھا کپڑا ہو، اچھا سے اچھا مکان ہو، اور پھر شادیوں میں خوب دھوم دھام ہو، اور سواری سب سے اعلیٰ ہو۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو کمال ایمان ہے کہ ایمان کے کمال کے درجے تک کیسے پہنچا جائے۔ اور کمال درجے کا ایمان وہ ہے جو ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور اللہ کے حکم کو کھلم کھلا توڑا جا رہا ہو، تو ہم اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھوں سے اسے روک دیں۔ یہ کمال ایمان ہے۔ اگر اتنا طاقت ہمارے پاس ہے کہ اس برائی کو ہم روک دیں، پھر بھی ہم نہیں روکتے، تو یہ کمال ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اول یہ ہے کہ برائی کو اپنے طاقت سے روک دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کم سے کم اسے سمجھائے بجھائے، کہے سنے کہ بھائی ایسا نہ کر، دیکھ یہ بڑا گناہ ہے کہ جہیز کا لینا، جہیز کا دینا، سود کا لینا، سود کا دینا، نمازوں کا چھوڑنا، اور سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ فرائض کو ترک کر دینا، تو کم سے کم سمجھائے بجھائے اور اسے توبہ کرائے۔ اگر نہیں، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے روک سکے کہ اس کے لیے دنگا ہو جائے گا، خلفسار ہو جائے گا، اور بہت جانیں ضائع ہو جائیں گی، تو کم سے کم اس کو برا سمجھ کے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، کم سے کم اس کے لیے دعا کرے، اے اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں ہیں، تیرے حبیب کے رحمت میں ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو بدل دے۔ اب اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، اس کے بعد اب ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کمال ایمان تک پہنچنے کے لیے یہ اللہ کا راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں چل پھر کر ہم ایک ایک کو جنت و جہنم، قبر و حشر، پلسرات اور آخرت، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ان کو سمجھائیں بجھائیں۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت کہ اللہ سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں، چھوٹی مچھلیاں، سب کے رزق کو پہنچا رہا ہے، جنگل میں چھوٹے بڑے جانور سب کے رزق کو پہنچا رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کی خزانے سے
یہ صورتیں اور یہ آوازیں اور یہ آنکھ کان ہاتھ پیر اور یہ پھل اور فروٹ اور گلے اور سبزیاں، یہ سب اللہ کے خزانے سے سب کو مل رہا ہے. یہ سردی گرمی تینوں رات، یہ سب اللہ کی ذات جیسے وراء الورا ہے، تو اللہ کا خزانہ بھی وراء الورا ہے. تو ہم اللہ کی طاقت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی عظمت کو ہم سمجھائیں گے، بجھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ ایمان میں کمال پیدا ہوگا، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی. لیکن آج تو ہم ایس پی کی طاقت، ڈی ایس پی کی طاقت، پی ایم کی طاقت، فوج کی طاقت، آرمی کی طاقت، گلوں کی طاقت، سونے کی طاقت، پیٹرول کی طاقت، پلاٹینم کی طاقت، یہ میزائل کی طاقت، گرنیٹ کی طاقت، ایٹم بم کی طاقت ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں پھر کر وہ ایمان پیدا کیا کہ قیصر کے اور کسریٰ کے دربار میں ٹوٹی تلوار لے کر پہنچے ہیں. جہاں بھالوں کی فوج، جہاں تیروں کی فوج، جہاں تلواروں کی فوج، جہاں ہاتھیوں کی فوج، جہاں گھوڑے کی فوج، جہاں اونٹ کی فوج، جہاں ہیرے موتی کی کمی نہیں، جہاں لشکر اور فوج کی کمی نہیں، وہاں ٹوٹی تلوار لے کر پہنچ گئے اور فرما دیا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم تجھے مخلوق کی غلامی سے نکالے اور اللہ کا غلام بنائے اور تمام رسم و رواج کو توڑے اور تجھے اسلامی زندگی، امن والی، چین والی زندگی، راحت والی، بلندی والی، اللہ کی رضا والی زندگی پر لائے اور اس دنیا کی تنگیوں سے نکالیں تجھے کہ یہ تنگ جگہ ہے جہاں بڑھاپا ہے، جہاں بیماری ہے، جہاں موت ہے، اور ہر حال میں اس زندگی سے نکلنا ہے. تو ہم تجھے وسوت والی زندگی، جنت کی زندگی، واللہ الی دار السلام، جہاں بڑھاپا نہیں، جہاں بیماری نہیں، جہاں موت نہیں، جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور سرابن طہورا اور غلام اور نوکر و چاکر، ہیرے موتی کے محلات، سونے چاندی کے محلات، جہاں پھلوں کے ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کے کپڑے اور ہر طرح کے امنگ و مستی، ہم اس کے اندر تجھے لے جائیں. ہم اس کے لیے آئے، ہم پیغمبر قوم ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم پیغمبر قوم ہیں، اللہ کی پیغام، نبی کی پیغام تم تک پہنچانے آئے. تو محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کے راستے میں چل پھر کر وہ کمال ایمان بنا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر عبادت اور علماء حق، وہ علماء کے خدمت میں اور صحبت میں بیٹھنا جو ہمیں شرک سے، کفر سے اور اغیار سے جو یقین ہے اس یقین کو توڑے اور ایک اللہ کے یقین پر ہمیں کھڑا کر دے. ایسے علماء کی صحبت جو ہمیں ریا سے، دکھاوے سے نکالے اور اخلاص للہیت پر کھڑا، اس کی فکر سے ہم کھڑا ہو جائیں. اور یہ مٹنے والی اور ٹوٹنے پھوٹنے والی، چھوٹنے والی دنیا، سڑی گلی دنیا، یہاں کی فیشن اور یہاں کے تکبر اور یہاں کے جو ہیں عیاسی، یہاں کے یہ ساری چیزوں سے وہ ہمیں نکالے اور ہماری فکر آخرت کی ہو جائے. ایسے علماء کی صحبت. تو ہم بھول گئے ہیں، ہم بھولنا بھی بھول گئے کہ ہمارے ذمہ کمال ایمان بنانا، اچھا عمل بنانا اور اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے پیغام کو، نبی کے پیغام کو لے کر عالم میں پھرنا. اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے خوبصورت اور اعلیٰ محنت نہیں ہے اس دھرتی پر. اسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ پہلا کام اللہ کے راستے میں پیدل پھرنا، اور دوسرا کام اللہ کے سامنے سیدھا کرنا، اور تیسرا علماء کی صحبت میں بیٹھنا. اگر تین کام یہ نہیں ہوتا تو عمر مرنے کی تمنا کرتا. آج محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، پوری دنیا بے دینی کی آگ میں چل رہی ہے اور اپنے بدامہ علی کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشان اور مرمر کے جہنم میں جا رہی ہے. اور اس کا راستہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ جیسے صحابہ نے طے کر لیا، گھر اجڑ جائے، گردن کٹ جائے، مال برباد ہو جائے، لیکن ایک ایک کو جہنم سے بچانے کی فکر اور محنت ہر حال میں کرنی ہے. تو انشاءاللہ بھائی، ہمارے بلندی کا راستہ، سرفرازی کا راستہ، کامیابی کے راستہ، یہ اللہ کے راستے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. اس لیے نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم دین کے کام کو، دین کے محنت کو اپنا وہنا اور بچھونا بنائیں گے. مرتے مرتے اللہ کی پیغام کو، نبی کے پیغام کو اپنی جانی مالی قربانی کے ساتھ. ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہمیں کسی سے واہواہی نہیں چاہیے، ہمیں کسی سے مال بھی نہیں چاہیے، ہمیں کسی سے کوئی وعدہ نہیں چاہیے. ہماری پوری کی پوری محنت اپنی جان مال سے ہوگی اور درد و غم کے ساتھ ہوگی، اور اس کا اجر تو صرف میرا اللہ دے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد وار جماعت بن کر عالم میں پھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مسجد والا بنائے، قرآن والا بنائے
اور دین کے محنت کرنے والا بنائے. آمین.